السلام علیکم، نیو نیوز کے ساتھ میں ہوں فیضان احمد بٹ۔ بلیٹن میں سب سے پہلے افسوسناک خبر شامل کریں۔ کراچی میں قتل، ماں اور 3 بچوں کو گھر میں ہی قتل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں ماں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ چاروں کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر گھر کے سربراہ کو حراست میں لے لیا۔ مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندہ محمد شہود سے۔ محمد شہود، بتائیے گا پولیس حکام کا کیا کہنا ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں، گلستان جوہر سے خاتون اور 3 بچوں کی لاشیں ملنے کا یہ معاملہ ہے، جس میں مقتولین کی شناخت جو ہے سائمہ زوجہ ارشد کے نام سے ہوئی، جبکہ بچوں کی شناخت جو ہے 3 بیٹوں کی شناخت شاہزین 7 سالہ، احد 2 سال اور ارشد 9 سالہ کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس حکام نے تحقیقات کرتے ہوئے شوہر کو جو ہے حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ خاتون کا شوہر جو کیبل کا کام کرتا ہے بتایا گیا، جبکہ شوہر اس وقت جب واقعہ ہوا تو شوہر گھر میں موجود نہیں تھا، اور اس حوالے سے پولیس نے مزید جو ہے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے جائے بخوا سے، اور لاشوں کو جو ہے ہسپتال منتقل کر کے مزید تفتیش کا آغاز بھی کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد شہود، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ قائد نون لیگ نواز شریف کو عدالت عالیہ سے بڑا ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم کی سزا قلعدم قرار دے کر انہیں بری کر دیا۔ عدالت نے امجد پرویز کے دلائل مکمل ہونے کے بعد کیس کا مختصر فیصلہ سنایا اور نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سنائی گئی سزا قلعدم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا۔ دوران سماعت نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپنی اپیل واپس لے لی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان سید۔ نواز شریف کو بڑا ریلیف، ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا قلعدم اسلام آباد ہائی کورٹ نے باعزت بری کر دیا۔ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ عدالت نے کیس نمٹا دیا۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیے کہ نواز شریف کے شریک ملزمان مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو اپیل منظور کر کے بری کیا گیا تھا۔ دونوں پر نواز شریف کی اعانت جرم کا الزام تھا۔ نیب نے ثابت کرنا تھا نواز شریف نے پراپرٹیز کی خریداری کے لیے ادائیگی کی۔ ان پراپرٹیز کی اونرشپ کا نہ تو زبانی نہ دستاویزی ثبوت ہے کہ یہ پراپرٹیز کبھی نواز شریف کی ملکیت رہی ہو۔ بچوں کے نواز شریف کے زیر کفالت ہونے کی بھی شواہد موجود نہیں۔ ان تمام چیزوں کو استغاثہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ کوئی ثبوت نہیں کہ پراپرٹیز نواز شریف کی ملکیت یا تحویل میں رہیں، جس پر وکیل نے بتایا کہ ریفرنس میں نہ تاریخ موجود ہے نہ ہی نواز شریف کی ملکیت کا ثبوت ہے۔ جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب نے کہا ہے کہ اس عدالت نے ایک فیصلہ دیا کہ بے نامی کے لیے 4 مندرجات کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ ان 4 میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوتا تو وہ بے نامی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ ہم سمجھ رہے ریفرنس دائر کرنا نیب کی مجبوری تھی۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ذیشان سید، نیو نیوز اسلام آباد۔ نواز شریف کو آخر کار بڑا ریلیف مل گیا۔ نیب کی جانب سے کیس واپس لینے کے بعد نواز شریف باعزت بری قرار پائے۔ قائد نون لیگ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی جانب سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ریفرنس میں سزاؤں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ احتساب عدالت میں العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں سزا کے فیصلے کو بھی نواز شریف نے چیلنج کیا۔ نواز شریف کے خلاف پیناما کے 3 ریفرنسز میں سے ایک ریفرنس کا فیصلہ ابھی آنا باقی ہے۔ اس کیس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ نیب نے نواز شریف کے خلاف 8 ستمبر 2017 کو ریفرنس دائر کیا تھا۔ نیب ریفرنس پر پہلی سماعت اسی سال 13 ستمبر کو ہوئی۔ 3 اپریل 2016 کو ICIJ نے خفیہ دستاویزات جاری کی، جس میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی خریداری کا معاملہ بھی شامل تھا۔ ابتدائی طور پر 8 مبینہ کمپنیوں کا نواز شریف شہباز شریف خاندان سے تعلق بتایا گیا۔ اسی دوران اگست 2016 میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے عدالت میں درخواست دائر کی۔ 28 اکتوبر 2016 کو درخواستوں کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا گیا۔ نیب نے 2017 میں سپریم کورٹ میں پیناما ریفرنس کے حوالے سے کیس دائر کیا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے 20 اپریل 2017 کو پیناما گیٹ کیس کا فیصلہ سنایا تھا۔ ریفرنسز میں بری ہونے پر نواز شریف نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ قائد نون لیگ نے کہا ہے، میں نے معاملات اللہ پر چھوڑے، اللہ تعالیٰ نے آج سرخرو کیا۔ صحافی نے سوال کیا، العزیزیہ ریفرنس بارے کیا کہیں گے؟ نواز شریف نے جواب دیا، اس کا معاملہ بھی اللہ پاک پر ہی چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج سرخرو کیا۔ صاحب دوسرے کیس میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں عزیزیہ میں؟ ملک صاحب نے بتا گئے وہ بھی اللہ میں چھوڑا ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اپنی ہی وکٹ گر گئی۔ تحریک انصاف کو نیا کپتان مل گیا۔
چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بیرسٹر علی گوہر کا نام آ گیا. بیرسٹر علی ظفر نے 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن اور بیرسٹر گوہر کے نام کا اعلان کیا. بولے یہ -1 ہے، نہ کوئی بغاوت. الیکشن کمیشن کو موقع دینا نہیں چاہیے کہ وہ بلے کا نشان ہم سے چھین لے. چیئرمین پی ٹی آئی کی اپنی ہی وکٹ گر گئی ہے. تحریک انصاف کو نیا کپتان ملے گا. چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بیرسٹر علی گوہر کا نام آ گیا. بیرسٹر علی ظفر نے 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن اور بیرسٹر گوہر کے نام کا اعلان کیا. وہ بولے کہ یہ -1 ہے، نہ ہی کوئی بغاوت ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج ہوگی. فرد جرم کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ کیس پر سماعت کرے گا. اسد عمر فواد چودھری کے خلاف بھی توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج ہوگی. الیکشن کمیشن نے اسد عمر فواد چودھری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو توہین الیکشن کمیشن کے کیس کے حوالے سے. چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس کے اوپر آج ہی سماعت ہوگی. ساتھ ہی ساتھ اسد عمر اور فواد چودھری کے کیس کی سماعت بھی آج ہی ہوگی. 4 رکنی بینچ ہے جو کہ اس کیس پر سماعت کرے گا. جاوید نور سے اس کیس کی تفصیلات جانتے ہیں. جی جاوید. جی، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی سماعت جو ہے آج ہو رہی ہے اور چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اس کے علاوہ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا. اسد عمر فواد چودھری کے خلاف بھی توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج ہوگی اور اسد عمر فواد چودھری کو ذاتی حیثیت میں الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو گزشتہ سماعت پر بھی پیش نہیں کیا گیا جبکہ الیکشن کمیشن لیکن کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش نہیں کیا اور چیئرمین پی ٹی آئی سیکیورٹی خدشات کے بعد اٹیالہ جیل سے الیکشن کمیشن نہیں لایا گیا. فواد چودھری بھی گرفتاری کے بعد گزشتہ سماعت پر پیش نہیں ہوئے تھے اور اسد عمر بھی گزشتہ سماعت پر نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید، آپ نے اپڈیٹ کیا. حکومت مصنوعی بارش کی پلاننگ کرتی رہ گئی. اللہ نے قدرتی بارش برساتی. لاہور میں بارش سے اسموگ میں واضح کمی. رات اور صبح کے اوقات میں لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی. آسمان پر کئی روز سے چھائے اسموگ کے بادل کم ہو گئے. لاہور میں بادلوں نے سورج کی کرنیں روک لی ہیں. ننکانہ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی ہلکی بارش اور سردی بڑھ گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ محکمہ موسمیات نے آج مری گلیات سمیت بالائی علاقوں میں ژالہ باری جبکہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. دوسری جانب پنجاب کی کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کا اجلاس آج پھر ہوگا جس میں اسموگ کی تازہ ترین صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی کا جائزہ بھی لیا جائے گا. موسم کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں صبح کے اوقات میں ہونے والی بارش نے لاہور سمیت مختلف شہروں میں اسموگ میں کمی کر دی ہے اور اس کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہو گیا ہے. ہوائیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہیں. اسموگ کے حوالے سے بات کی جائے تو اسموگ کی تازہ ترین صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی کا جائزہ لینے کے لیے حکومتی اجلاس آج ہوگا. لاہور میں بارش کے بعد فضائی آلودگی میں کمی ہوئی ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. لاہور میں اس وقت اسموگ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں علی مرزا سے جو کہ اس وقت جیل روڈ پر موجود ہیں. جی علی مرزا. بالکل، لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو بارش کے بعد لاہور کا موسم کافی خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 88% تک ریکارڈ کیا گیا جبکہ بارش ہونے کے باعث اسموگ میں کمی آئی ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق جو ہے باقاعدہ طور پر 243 ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. فضائی آلودگی کی وجہ سے جو ہے وہ ماہرین نے باقاعدہ طور پر جو ہے شہریوں کو احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپنانے کی ہدایات جاری کی ہے. بارش کے باعث جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کمی اسموگ میں آئی ہے لیکن ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق جو ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ شہری باقاعدہ طور پر جاری رکھیں. موسم کا حال بتانے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کم سے کم 14 اور زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. لاہور کی صورتحال آپ نے جانی. کے پی کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد ہے جبکہ بعض علاقوں میں اسموگ کا راج ہے. ایک جانب اسموگ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو دوسری جانب حکومت کی جانب سے اس کی روک تھام کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے. موسم اور اسموگ کی مجموعی صورتحال سے متعلق مزید جانتے ہیں مشاور میں موجود نمائندہ نیو جمیل خان سے. جی جمیل.
جی بالکل یقیناً پیشاور سمیت خیبر پختونخوا میں خشکی اور سردی کا راج ہے. اس وقت اسموگ بھی بڑھتی جا رہی ہے جس کے لیے حکومت کی جانب سے تاحال کوئی ٹھوس انتظامات نہیں کیے گئے, نہ ہی اقدامات کیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے یقیناً بیماریاں بھی بڑھ رہی ہے. لیکن جو یہاں پہ پیشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقے ہیں, محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں, جس کی وجہ سے اسموگ بڑھتا جا رہا ہے. شہری کو احتیاطی تدابیر اپنانے چاہیے تاکہ بیماریوں کا روک تھام ہو سکے, اور حکومت کے لیے بھی ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے اسموگ جو فضا آلودہ ہوتا جا رہا ہے اس کا روک تھام ہو سکے. جی دیہات میں صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ روز صبح اٹھ کر مرد کون سے کام کرتے ہیں؟ خواتین کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ دیہی علاقوں میں صبح کی منظر کشی کر رہی ہیں تھر پارکر سے ہماری نمائندہ مریم صدیقہ. جی مریم. جی تھر پارکر میں بھی شدید سردی جو ہے پڑ رہی ہے, اور اس وقت میں ایک گاؤں میں موجود ہوں, اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے صبح سویرے اٹھ کر جو ہے اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے ہیں. اور تھر پارکر کا جو ایریا ہے یہاں پر خواتین اور بچے جو ہے بہت سویرے اٹھ جاتے ہیں. یہاں کے تمام لوگ ویسے بھی سویرے اٹھتے ہیں کیونکہ بہت بڑا علاقہ ہے, اور یہاں پر جو ہے کام کی ذمہ داریاں بھی ان لوگوں پر بہت زیادہ ہے. رستوں پہ تھر پارکر کے لوگ جو ہے لکڑیاں جنگل سے توڑ کر وہ بھی بیچنے کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پر صحرا بہت بڑا ہے جہاں پہ سوکھی لکڑی بہت آسانی سے مل جاتی ہے, مگر دور دراز علاقوں سے ملتی ہے. لوگ وہاں سے توڑ کر اپنے گھروں کو لاتے ہیں اور دن کو جا کے شہروں میں بیچنے کے لیے نکل جاتے ہیں. بہت شکریہ مریم, آپ نے اپڈیٹ کیا. راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر فیض آباد چوک پر صبح کے وقت گاڑیوں کا رش لگ جاتا ہے. سکولز, کالجز, یونیورسٹی اور دفاتر جانے والے اکثر ٹریفک جام میں پھنس جاتے ہیں. ہمارے نمائندہ عائشہ شعیب اس وقت فیض آباد انٹرچینج پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عائشہ بتائیے گا, ٹریفک اہلکار صبح کے وقت موجود نہیں ہوتے اور مسافروں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ جی بالکل, راولپنڈی کے سنگم فیض آباد پر موجود ہیں. صبح کے اوقات میں ہم دیکھتے ہیں نہ صرف اسکول, کالجز یا یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں, راولپنڈی سے اسلام آباد سفر کرتے ہیں, اور یہی مین اہم شاہراہ ہے جہاں سے یہ داخلی راستہ ہے جہاں سے راولپنڈی سے ہم اسلام آباد میں انٹر ہو سکتے ہیں. اور صبح کے اوقات میں بے ہنگم ٹریفک یہاں کا معمول ہے. اس وقت یہ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں. صبح کے اسکول کالجز کے ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں ٹریفک کا بے پناہ رش ہوتا ہے, لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہمیشہ کی طرح اسٹوڈنٹس یہی کہتے ہیں کہ اگر صبح ٹریفک کے لیے کچھ بہتر نظام بنا دیا جائے تو ان کو اپنے کالج یا یونیورسٹی میں جانے میں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جی بریک سے واپسی پر آپ کو بتائیں, راجن پور میں ضلع انتظامیہ کے عدم تعاون سے 300 طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے. محکمہ سوشل ویلفیئر نے کینال کالونی پیما کے زیر انتظام اسکول خالی کروانے کے احکامات جاری کر دیے. تفصیلات راجن پور سے عطا محمد کے رپورٹ میں. یہ ننھے منھے معصوم بچے ہیں جنہیں پڑھ لکھ کر ملک و قوم کا نام روشن کرنا ہے, تاہم اب یہ زیادہ دیر اس کلاس میں نہیں بیٹھ سکیں گے. محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب نے راجن پور کینال کالونی پیما کے زیر اہتمام اسکول خالی کرانے کے احکامات جاری کر دیے. کئی سال سے زیر تعلیم یہ بچے کہاں جائیں, کسی نے کچھ نہیں بتایا, جبکہ اسکول کی خاتون پرنسپل منزہ کا کہنا ہے کہ حکومت کم از کم متبادل عمارت تو فراہم کرتی. غریب غربا کے بچے ادھر پڑھتے ہیں, اگر یہ اسکول بند ہو جائے گا تو یہ بچے کہاں جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر اتنی ان کو یہ بلڈنگ لے لیں کہ تو اس کے متبادل ہمیں کوئی جگہ دی جائے. ہمارا اسکول بند نہ کیا جائے, ہمیں سکون سے تعلیم حاصل کرنے دیں. اگر یہ اسکول بند ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے, ہم کیسے تعلیم حاصل کریں گے. دوسری جانب ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شازیہ ناصر کا کہنا ہے کہ ادارے سے اسکول انتظامیہ نے اپنی زمین واپس طلب کی ہے. عارضی طور پہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے کینال سکول کو منتقل کی تھی بلڈنگ. ہمارا کیونکہ آفیسر موجود نہیں تھا, بلڈنگ خالی تھی, تو اسی لیے پھر ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہم نے کوئی پھر کہا بھی نہیں کہ چلے جب ہمیں ضرورت پڑے گی بلڈنگ خالی ہو جائے گی. پچھلے 10 سالوں سے زائد ہو گئے, ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بلڈنگ خالی کر دی جائے. بچوں نے حکومت اور انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان پر تعلیم کے دروازے بند نہ کیے جائیں تاکہ وہ پڑھ لکھ کر ملک کا نام روشن کر سکے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عطا محمد, نیو نیوز, راجن پور. جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے اسپتال کے عملے کی بڑی غفلت. نشتر اسپتال ملتان میں کینسر کے باعث جاں بحق مریض سے انسانیت سوز سلوک کا واقعہ سامنے آ گیا. ڈاکٹرز اور عملے نے جاں بحق مریض کے جسم سے پیشاب کے اخراج کے لیے موجود نالی تک الگ کرنے کی زحمت نہ کی. نالی کو میت کے جسم کے ساتھ کپڑے میں لپیٹ دیا گیا. میت کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہاتھ سے لکھ کر جاری کیے گئے.
निश्तर अस्पताल के कैंसर वार्ड में ज़ेर इलाज मरीजों को किसी किस्म की अद्वियात भी फराहम नहीं की जाती। अक्सर मरीज और उनके लवाहिकीन बाहर से अद्वियात लाने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान अरशद से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 23 साल मरीज था मुस्तफ़ा, जिसको दिमाग का कैंसर था और इसको निश्तर अस्पताल में बाहर दाखिले की इन्होंने कोशिश की, लेकिन इनको दाखिला नहीं मिला। अचानक फिर इन्होंने इमरजेंसी से रब्ता किया, इमरजेंसी से वार्ड में गए और उसके बाद जो है वो उनके नाक के ऊपर जो सांस की नाली लगाने के लिए एक आधे इंच की टेप तक निश्तर अस्पताल में दस्तयाब नहीं और मरीज जो है दम तोड़ गया, लेकिन निश्तर अस्पताल वाले उसको टेप प्रोवाइड नहीं कर सके और उसके साथ साथ जो पेशाब के इखराज के लिए लगाई गई नाली थी, मरीज दम तोड़ गया, लेकिन वो भी उसके साथ ही लगी रही इंतजामिया और डॉक्टरों ने बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं किया कि मरीज के इंतकाल के बाद जो है इस नाली को जिस्म से बिल्कुल अलहदा करना होता है। जब इस मरीज के कफन दफन का बंदोबस्त किया लवाहिकीन ने, तो उस वक्त ये बात सामने आई कि निश्तर अस्पताल ने पेशाब वाली नाली को मरीज के अंदर ही रहने दिया और जो मरीज की चादर थी उसी में लपेट कर जो है मैयत के साथ रवाना कर दिया। तो वर्षा ने इस बात पे भी एहतजाज किया है कि उनको निश्तर अस्पताल के कैंसर वार्ड, जो कि वार्ड नंबर 29 है, वहां से कोई अद्वियात जो है वो दस्तयाब नहीं है। एक मेडिसिन निश्तर अस्पताल के कैंसर वार्ड के मरीजों के लवाहिकीन बाहर से लेके आते हैं। तो मरीजों के जो लवाहिकीन है और खास तौर पे ये जो मरने वाला नौजवान है, इसके लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी इस गफलत का नोटिस लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट के इस हवाले से इमरान। वासा मुल्तान की नई मंतक सेवरेज का गंदा पानी शाह शम्स पार्क की झील में छोड़ दिया। बदबू और ताफुन से सुबह सवेरे वॉक के लिए आने वाले शहरी परेशान हैं। मजीद तफसीलात नुमाइंदा नियो इमरान अरशद से। जी इमरान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान के बड़े शाह शम्स पार्क के अंदर मौजूद हूँ। इस पार्क के अंदर सुबह सवेरे जो वॉक करने वाले शहरी हैं वो मेरे पीछे जो बनाई गई मसनूई झील है, इसके अंदर डाले जाने वाला सेवरेज का गंदा पानी, उसकी वजह से खासे परेशान है। जबकि यहाँ पे बदबू भी पार्क के अंदर जो है इस पानी की वजह से फैली हुई है, ताफुन फैल गया है और इसके साथ साथ मच्छरों की भी बहुतात है। शाह शम्स पार्क के बारे में क्या कहेंगे? जी, हम इधर आते हैं वॉक करने के लिए सुबह सुबह, तो सबसे बड़ा पार्क है ये मुल्तान का। तो इधर ये इस पानी की वजह से हमें बहुत तंगी होती है, मच्छर है, स्मेल होती है इसकी वजह से। जी बिल्कुल, आपने शाह शम्स पार्क के अंदर वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले जो शहरी हैं उनकी बात सुनी। उनका ये कहना था कि फिल फॉर इस शाह शम्स पार्क की मसनूई झील से इस सेवरेज के गंदे पानी को ख़त्म किया जाए ताकि शहरी जो हैं वो यहाँ पे आके बिल्कुल सुकून के साथ अपनी मॉर्निंग वॉक कर सकें। जी, चीनी नहीं गुड़ खाइए, तंदुरुस्ती और मज़ा पाइए। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अहमदपुर शर्के में गुड़ के स्टॉल कायम हो गए हैं। सौगात को बहुत पसंद किया जाता है। शहरी दूर दराज से अपने प्यारों को तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। गुड़ की तैयारी स्टॉल्स पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे गुल शेर से। जी गुल। जी, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अहमदपुर शर्किया के नवाई इलाका जात में जो गुड़ के स्टॉल कायम हो गए हैं। हमारे साथ गुड़ के दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर इतने बेलना हर साल असा लाई दा गुड़ बनाई दा, जिंदे देसी घ्यो, बादाम, पिस्ता, मूंगफली, मेवा पाई दा। लोग इतने लैके भी जाते हैं, दूर दराज भी आते हैं, अपने प्यारा भी कली दे। जी, उनका कहना है कि हम हर साल स्टॉल लगाते हैं और हम आर्डर पर भी गुड़ बनाते हैं, जिनमें जो है देसी घी, बादाम, पिस्ता और मूंगफली वगैरह डालते हैं। और यहाँ के जो शहरी है इस सौगात को भी बहुत पसंद करते हैं और अपने प्यारों को भेजने के लिए वो भी ले जाते हैं जो बाहर भेजते हैं। जी, मौसम सरमा का आगाज होते ही लुंडा बाजारों में गर्म मलबूसात की दुकानें सज गईं। लुंडा बाजारों में सुबह के वक्त ही लोग खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महंगाई के बायस लोग लुंडा बाजारों को तरजीह देने लगे। तफसीलात फारूकाबाद से नुमाइंदा नियो अब्दुल मजीद की रिपोर्ट में। जी अब्दुल मजीद, अपडेट कीजिएगा। नींद से मुंह मोड़ते ही ठंडी हवाओं और सर्द मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बायस लोगों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया है, जहां मुतवस्सत तबका के लोग सर्दी के असास को कम करने के लिए गर्म मलबूसात की खरीदारी करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। महंगाई के इस दौर में कम नरखों पर मजबूत दीदा जेब जैकेट, जर्सियां, स्वेटर दस्तयाब हैं, जो तन ढांपने के साथ साथ आम आदमी के लिए सफेद पोशी का बरम भी रखते हैं। लंडा बाजारों में गर्म कपड़ों की तमाम अकसाम सस्ती होने के साथ साथ एक ही छत तले आसानी मिल जाती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं पीपल्स पार्टी का आज 56वां यौम तासीस है। सियासत के मैदान में बरसों राज करने वाली जमात
कब और कैसे वजूद में आई, रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से मायरा हाशमी। तारीख भी वही और मुकाम भी वही। 30 नवंबर 1967, यादगार बैठक, भुट्टो का वीएन, वफादारों का साथ। मंशूर बन गया, मंजिल तय हुई, काफिला चल निकला। देखते ही देखते पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर बन गई। आमरीत से टकराने वाली जमात ने कई बार इंतखाबी मुआरका सर किया। जगीरदारों, सरमायादारों और सरदारों के साथ के बावजूद माजी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात वक्त की तारीकियों में गुम होती गई। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल कहते हैं, कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने शऊर की जो शमा जलाई थी, उसे बिलावल भुट्टो जरदारी ताबनाक सूरज में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में पार्टी की क़यादत की हदायत के मुताबिक हम यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीमुश्शान इज्तिमा करेंगे। पीपल्स पार्टी अमल से असूलों पर मिटने वाली जमात है। अपने नाना और वालदा के नक्शे कदम पर बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी को मंशूर की बुनियाद पर माजी की तरह सबसे बड़ी सियासी जमात बनाने के ख्वाहिशमंद है। इंतहाई सोबतों और मुश्किलात का सामना करने के बावजूद आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी नजरियाती और इनकलाबी मंशूर देकर अवाम के दिलों की आवाज बनना चाहते हैं। कैमरामैन फरमान अली के साथ मायरा हाशमी, न्यू न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।